السلام علیکم، میں مشتاق طائر بول رہا ہوں۔ پاکستان کے حالات دیکھ کر طبیعت ناساز ہے۔ میرا خیال میں تمام پاکستانیوں کی یہی حالت ہوگی۔ بہرحال ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور غلط چیز کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا، اور غلط کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو بھی ہوا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اس میں کون رسپانسیبل ہے آپ سب کو معلوم ہے، لیکن مجھے اس ڈپارٹمنٹ پر جس پہ کہ ہم بھروسہ کرتے تھے کہ وہ غیر ملکی حملے کے صورت میں پاکستان کا دفاع کرے گا، لیکن اس نے آ کے جو کام کیا وہ قابل مذمت ہے اور قابل نفرت ہے۔ یہی ایک ڈپارٹمنٹ تھا جس کی عوام عزت کرتے تھے، اس نے بھی اپنا کردار دکھا کر انہی لوگوں میں شامل ہو گیا جن کو پاکستان کی عوام نہ دیکھنا پسند کرتی ہے اور نہ ہی ان کی حکومت کرتی ہے۔ بہرحال میں زیادہ تو نہیں بولتا کیونکہ میں ملک کے باہر ہوں، لیکن ہم حالات دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کو جو کہ اس وقت ان حالات کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ زندگی میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، چونکہ پاکستان میں نہیں ہیں اس لیے ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں تو ایک عرصہ سے چلتی تھی، اور آخر انہوں نے اسی طرح حل کیا کہ جب مل کر بیٹھے تو مسئلے حل کیے۔ میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی جو پارٹیاں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی اور اس جھگڑے کا سبب ہیں، وہ بھی اسی طرح ٹیبل پر بیٹھ کے مسائل کو حل کریں، اور وہ ڈپارٹمنٹ، میرا مطلب ہے کہ یونیفارم کے لوگ ان مسئلوں سے دور ہوں۔ جب تک کہ آپ شریف، زرداری اور ان کے ایفیلیٹ اور یہ وردی والے ایک طرف نہیں ہوں گے، ملک کے حالات بہت خراب ہوں گے۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی، تو کے پی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ علیحدہ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو لوگ یہاں پر گورنر راج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس معاشرے کو افراتفری کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کے پی کے اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوا تھا۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے اور کے پی کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کنفیڈریشن سے علیحدہ ہو جائیں، تاکہ کیونکہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بہت ہے، بلکہ ہم پاکستان کے دوسرے صوبوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو بند کر دیں تو یقین جانیں ان کا وہ حال ہوگا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ اس لیے میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں شریف اینڈ زرداری کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کے پی کے کنفیڈریشن میں اپنی مرضی سے آیا تھا، اور جیسے وہ آیا ہے اس طرح کنفیڈریشن سے وہ علیحدہ بھی ہو جائے گا، اور پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جو کچھ آپ لوگ کے پی کے میں کر رہے ہیں اور کے پی کے عوام کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اس وقت بے گناہ لوگوں کے جانیں لے گئے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور ان کی اس کی پرائس دینی پڑے گی، آج نہیں تو کل۔ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اور لیکن میں اس کے ساتھ ہی عوام سے پھر کہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ پاکستان کو نقصان ہو۔ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب اس کو کس طرح کور کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور وہ لوگ جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کس طرح ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا یہ بھی وقت دکھائے گا، اور اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے پھر درخواست کر رہا ہوں، میں عمران خان اور شریف خاندان سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مل کے بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ بات اور بڑھتی جائے گی۔ آپ لوگ تو آرام سے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے وہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ ملک کے اندر بے روزگاری ہے، معاشیت، اور پاکستان مقروض ہو گیا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ ہم آج اس کی ہر چیز کو بیچنے کے لیے، اور کوئی آدمی کوئی کمپنی خریدنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک وقت تھا کہ پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں تھا، اور بہت بہت بڑے جو کہ ابھی ترقی یافتہ کہتے ہیں پاکستان نے ان کی مدد کی۔ آج پاکستان ایک بھکاری کی حیثیت سے ہے۔ پھر میں آخری دار اپنی طرف سے یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ اگر کوئی میڈیٹر ہے تو اس کو بٹھا کے اس مسئلے کو حل کر دیں، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ میں نہ مانوں کی بات ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بہت
کئی دفعہ شکستیں ہوئیں اور انہوں نے صلح کی. اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ شکست ہے، یہ ایک غلط فیصلے کا نتیجہ ہے، اور اس قسم کے ہنگامے کرنے اور جلسے جلوس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ملک میں جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ ان تک اپروچ کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. جو لوگ اس معاملے میں شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ وردی والے ہیں یا بغیر وردی والے ہیں، مجھے ان کے خاندان اور فیملی سے خواہش ہے کہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے. جو بھی فیصلہ ہوا، جو بھی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، اور ہمیں اس غم کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم برداشت نہیں کریں گے اور روز صبح شام اٹھ کے ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے تو ملک آگے ہی بہت بیہائنڈ ہے اور بیہائنڈ ہو جائے گا. اس لیے جنہوں نے یہ کیا وہ قابل مذمت ہیں، اور جن پر یہ ہوا میری ان کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میں نے جیسے کہا کہ یہ واقعات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے یورپ کی مثال بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ کے انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا، لیکن انہوں نے جب سوچا کہ آج ان کا گزارا لڑائی سے نہیں ہے، وہ سب مل کر بیٹھے ہیں. اور آج یورپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے تو آپ آرام سے جائیں. وہ لوگوں نے جھگڑوں سے سبق سیکھا اور ملک کو ترقی دی. پاکستان بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. آپ مل کے بیٹھیں، اپنے مسائل کو حل کریں. اس بات کو اگر بھول نہیں سکتے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور خیال کریں کہ جو ہوا وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن آئندہ نہ ہو. اس لیے میں تمام اپنے پاکستانی بہن اور بھائیوں، اور وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، اور وہ لوگ جو کہ وردیاں پہنے ہوئے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو ہم نے دیکھ لیا اور قابل افسوس ہے، لیکن بہرحال اس بات کو ہمیں روز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہوا سو ہوا. اس کو بھول جائیں اور اللہ کا نام لے کے پاکستان اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ. مشتاق طاہر خیری، USA.